الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدًا صلى الله عليه وعلى آله وبارك وسلم تسليمًا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن أنس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن للشيطان كحلا ولعوقا ونشوقا أما لعوقه فالكذب وأما نشوقه فالغضب وكحله فالنوم صدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم عزیزوں، بزرگوں، نوجوانوں اور بچوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ آپ کے سامنے بیان کی ہے۔ اس حدیث کو بیان کرنے والے صحابی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی ہیں کہ جنہوں نے 10 سال کا عرصہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی اور خادم رسول کہلائے۔ وہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے 10 سال کا عرصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی۔ اس طویل عرصے کے دوران کبھی ایسا نہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی حوالے سے مجھ سے یہ بات کی ہو کہ اے انس تم نے ایسا کیوں کیا، یا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یہ کہا کہ اے انس تم نے ایسا کیوں نہ کیا۔ یعنی کبھی ایسا نہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس 10 سال کے عرصے میں مجھے ڈانٹا یا مجھ پر غصہ ہوئے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی قسم کی ناراضگی کا اظہار کیا۔ وہ صحابی یہ روایت بیان کر رہے ہیں اور بہت ہی اہم روایت ہے، اور اس روایت میں 3 شیطانی چیزوں کے حوالے سے بیان کیا جا رہا ہے۔ پہلی چیز فرمایا کہ ان للشیطان کحلا، کہ بے شک شیطان کا ایک سرما ہے،
کہ جسے آنکھوں میں لگایا جاتا ہے، شیطان اسے آنکھوں میں لگاتا ہے اور سکون محسوس کرتا ہے۔ وَلَعُوقَ، دوسری چیز کہ شیطان کی ایک چاٹنے والی چیز یعنی چٹنی ہے کہ جسے چاٹ کر شیطان لذت محسوس کرتا ہے اور ذائقہ محسوس کرتا ہے۔ اور تیسری چیز وَنَشُوقَ کہ شیطان کی ایک سونگنے والی چیز ہے کہ جسے وہ سونگ کر سکون اور فرحت اور خوشی محسوس کرتا ہے۔ ان للشیطان کحلا ولعوقا ونشوقا، کہ بے شک شیطان کا ایک سرما ہے اور ایک چٹنی ہے اور ایک سونگنے کی چیز ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں چیزوں کی وضاحت فرمائی، فرمایا کہ اما لعوقہ فالکذب، کہ شیطان کا جو چاٹنے والا اور چاٹنے والی چیز ہے یعنی اس کی جو چٹنی ہے جسے چاٹ کر وہ لذت محسوس کرتا ہے، فالکذب، وہ جھوٹ ہے۔ کہ جب کوئی بندہ، کوئی مسلمان، کوئی شخص جھوٹ کہتا ہے تو شیطان کو اس قدر لذت محسوس ہوتی ہے کہ جس طرح کوئی چیز، ذائقے دار چیز چاٹی جائے اور اس سے لذت محسوس ہوتی ہے، شیطان اس قدر لذت اور ذائقہ محسوس کرتا ہے کسی انسان کے جھوٹ بولنے پر۔ اور آپ دیکھیں کہ جھوٹ ایسی بری چیز کہ ہر مذہب کے اندر اس چیز کو ناپسند قرار دیا گیا۔ ہر مذہب نے سوائے ایک دو مذاہب کے، ہر مذہب نے جھوٹ کو حرام قرار دیا، اور جھوٹ کہنے سے یعنی ان کی اخلاقیات کے اندر یہ بات موجود ہوتی ہے، ہر مذہب کے ماننے والے کی اخلاقیات میں، کہ جھوٹ سے پرہیز کیا جائے اور جھوٹ سے دور رہا جائے۔ اور بالخصوص دین اسلام کے اندر مسلمان کی حیثیت سے بالکل اسلام کے منافی عمل، بالکل اسلام کی ضد ہے یہ جھوٹ بولنا۔ کوئی شخص مومن ہو اور جھوٹا بھی ہو، یہ ممکن نہیں ہو سکتا کہ ایمان لانے والا اس کے دل کے اندر تقوی اور اللہ کا خوف بھی موجود ہو اور زبان مسلسل جھوٹ اور غلط بیانی سے کام لے اور کذب سے کام لے، یہ ممکن ہی نہیں۔ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، کیا کوئی مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ کیا کوئی مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی سے کہتے ہیں کہ ہاں، مومن بزدل ہو سکتا ہے، مسلمان بزدل ہو سکتا ہے، یعنی بزدلی دل کے اندر پیدا ہو سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ پھر وہ صحابی دوسرا سوال پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ، کیا کوئی مومن وہ بخیل ہو سکتا ہے؟ بخیل کنجوس کو کہتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں فرماتے ہیں کہ ہاں، مسلمان بخیل بھی ہو سکتا ہے، مومن کنجوس بھی ہو سکتا ہے، کہ کبھی مال خرچ نہ کرے اور بخل سے کام لے اور ہاتھ روک کر رکھے اور خرچ کرنے میں اور صدقہ کرنے میں کنجوسی سے کام لے، ہو سکتا ہے مسلمان بخیل بھی ہو سکتا ہے۔ تو پھر صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تیسرا سوال پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ، کیا کوئی بندہ مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ کوئی بندہ مومن ہرگز جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اگر اس کے دل کے اندر ایمان موجود ہے تو جھوٹ اس کی زبان پر کبھی بھی جاری نہیں ہو سکتا۔ بالکل ایمان کے منافی عمل ہے جھوٹ بولنا۔ تو یہ جو پہلی چیز بیان فرمائی کہ شیطانی تین جو چیزیں ہیں، ان تین چیزوں میں سے پہلی چیز اما لعوقہ فالکذب، کہ شیطان جس چیز کو چاٹ کر لذت محسوس کرتا ہے، ذائقہ محسوس کرتا ہے، وہ پہلی چیز جھوٹ ہے۔ کہ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے اور اپنی زبان سے کوئی غلط بیانی کرتا ہے تو اللہ رب العالمین کا ناپسندیدہ قرار پاتا ہے، ایمان کے منافی عمل کرتا ہے اور شیطان اس سے لذت اور ذائقہ محسوس کرتا ہے۔
اور اس جھوٹ کی بہت سی شکلیں اور بہت سی صورتیں ہیں جو ہمارے درمیان بھی گردش کرتی ہیں، اور ہم ان شکلوں کے اندر، ان صورتوں کے اندر مبتلا ہے، طرح طرح سے جھوٹ بولتے ہیں، ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا کہ کیا یہ چیز بھی جھوٹ کے دائرے کے اندر آ سکتی ہے یا نہیں آ سکتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح ہوتا ہے۔ نکاح کے کچھ سالوں کے بعد رخصتی کا موقع آتا ہے، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو تیار کرنے کے لیے، انہیں دلہن بنانے کے لیے کچھ صحابیات تشریف لاتی ہیں کہ کچھ ان کو سنوار کر دلہن بنایا جائے، رخصتی کا موقع ہے۔ تو جس خاتون اور جس صحابیہ کی سرکردگی میں صحابیات حضرت عائشہ کو دلہن بنا رہی ہیں، وہ حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ وہ جو دور تھا انتہائی سادگی کا دور، اس وقت جس خاتون کو دلہن بنایا جاتا اور جتنا اسے سنوارا جاتا، وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ایک روایت میں فرماتی ہے کہ مدینہ کے اندر ایک کپڑا کہ جس کپڑے کے اوپر مختلف پھول وغیرہ بنے ہوئے ہوا کرتے تھے، وہ مدینہ کے اندر کسی ایک یا دو خواتین کے پاس ہوا کرتا تھا۔ جب بھی کوئی خاتون دلہن بنتی تو اس خاتون سے عاریتاً اس کپڑے کو لیا جاتا اور اس دلہن کو وہ لباس پہنایا جاتا۔ یعنی اس قدر غربت اور سادگی کا دور کہ ایک ہی کپڑا وہ کئی کئی دلہنیں وہ کپڑا پہنا کرتی۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اس موقع پر رخصتی کا موقع ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہیں، حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہا بھی موجود ہیں۔ تو حضرت اسماء دیکھتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھانے کے لیے کوئی خاص چیز موجود نہیں ہے، سوائے ایک کٹورا ہے، اس میں دودھ موجود ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ دودھ پیتے ہیں، اور کچھ دودھ پینے کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو وہ دودھ پیش کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ وہ دودھ پیتی ہے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہا کو وہ دودھ پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اسماء تم بھی یہ دودھ پیو، اور دیگر جو بھی صحابیات یہاں پر موجود ہیں ان کو بھی یہ دودھ پلاؤ۔ تو حضرت اسماء اور دیگر صحابیات فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ، ہمیں دودھ پینے کی خواہش نہیں ہے، ہمیں بھوک بھی نہیں ہے، بس آپ پیئے۔ حضرت عائشہ نے اس کو پیا، ہم میں یہ خواہش اور بھوک نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہا سے فرماتے ہیں کہ اے اسماء لا تجتمعن، کہ اسماء ہرگز جمع مت کرو۔ کس چیز کو؟ ایک تو جھوٹ کو اور دوسرا بھوک کو، یعنی جوعن ولا کذبن، جھوٹ اور بھوک کو ہرگز جمع مت کرو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت اسماء فرماتی ہے کہ یا رسول اللہ، یہ جو میں نے آپ سے فرمایا کہ مجھے دودھ پینے کی خواہش نہیں ہے، کیا یہ بھی جھوٹ کے دائرے میں چلا جائے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ ہاں اسماء، اگر تمہیں بھوک لگی ہے، تمہارے دل کے اندر خواہش موجود ہے، تم کسی کے گھر پر مہمان بن کے جاتی ہو، وہ تمہیں کوئی چیز پیش کرے اور تم جواب میں کہو کہ مجھے خواہش نہیں ہے اور مجھے بھوک نہیں ہے، تو یہ بھی جھوٹ کے دائرے میں آتا ہے، اور قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس پر بھی پکڑ فرمائیں گے اور اس کے حوالے سے بھی احتساب کیا جائے گا۔ یعنی اس چیز کا تو ہم میں سے کوئی بھی شخص خیال نہیں رکھتا ہے، بھوک بھی موجود ہوتی ہے، خواہش بھی موجود ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کسی سے ملنے جائیں، وہ اگر کوئی چیز محبت سے پیش کرے تو ہم منع کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں خواہش نہیں ہے۔ تو یہ جھوٹ کی مختلف صورتیں ہیں کہ جسے ہم جھوٹ سمجھتے ہی نہیں ہیں اور وہ جھوٹ کہلاتا ہے۔ وہ جو ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص کسی محفل کے اندر موجود ہو اور وہ لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹی بات کہے تو ایسے شخص کے لیے تباہی ہے، بربادی اور رسوائی ہے۔ وہی لن کا لفظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیا کہ دوستوں کی محفل لگی ہے، کئی نوجوان یا کئی بزرگ آپس میں بیٹھے ہیں،
ہر محفل کے اندر کوئی نہ کوئی شخص ایسا ضرور موجود ہوتا ہے کہ وہ کوئی چٹکلا، کوئی لطیفہ، کوئی مضحکہ خیز بات کہتا ہے تاکہ سارے کے سارے محفل والے ہنس پڑیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا شخص اگر محفل والوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ کہتا ہے تو تباہی ہے، رسوائی اور بربادی ہے ایسے شخص کے لیے۔ یعنی اس قدر سخت جملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ ہم میں سے کوئی بھی شخص اس بات کا خیال نہیں رکھتا۔ خوشی ہوتی ہے ہمیں کہ کوئی شخص ہماری محفل میں ایسا موجود ہو، یا ہم خود آگے بڑھ کر اگر کوئی اور موجود نہیں ہوتا تو لوگوں کو ہنسانا اور لطیفے سنانا شروع کر دیتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کفا بالمرء کذبا، کہ آدمی کے لیے جھوٹا ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے۔ کفا بالمرء کذبا ان یحدث، کہ وہ بیان کرے اپنی زبان سے جو کچھ وہ سنتا ہے۔ کہیں پر کان میں کوئی بات آئی، کسی نے کوئی بات بیان کی، وہ آگے بڑھ کر کسی دوسرے فرد تک پہنچاتا ہے، پھر وہ افراد آگے اور افراد کو پہنچا دیتے ہیں۔ یوں پورے معاشرے کے اندر اور پورے ماحول کے اندر وہ بات پھیل جاتی ہے۔ یعنی پہلے کسی بات کی تحقیق کی جائے اور پھر اس بات کو آگے بیان کیا جائے، آیا وہ بات سچی ہے یا جھوٹی ہے۔ فرمایا کہ کفا بالمرء کذبا ان یحدث ما لا سمع، کہ انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ وہ جو بھی بات سنے اس بات کو آگے پہنچانا شروع کر دے۔ کچھ لوگ تو فخر محسوس کرتے ہیں کہ کوئی بھی بات پتہ چلی، ہمارے پاس تو بہت سے راز جمع ہو گئے، میں تو فلاں بندے کے بارے میں فلاں اور فلاں اور فلاں چیز بھی جانتا ہوں۔ یعنی ان میں سے بات ایک یا دو کوئی بات ایسی ہوگی جو حقیقت ہوگی، اکثر باتیں جھوٹی ہوں گی، لیکن فخر سے آگے بیان کرتے ہیں تاکہ لوگوں کی واہ واہ حاصل ہو جائے کہ بھائی تم تو بڑا لوگوں کی ٹوہ میں لگے رہتے ہو اور لوگوں کے حوالے سے جاننے والے ہو۔ تو فرمایا کہ یہ پہلی چیز کہ شیطان جس سے لذت محسوس کرتا ہے، شیطان ذائقہ محسوس کرتا ہے کہ انسان جھوٹ بولے اور شیطان اس سے سکون محسوس کرے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا طریقہ یہ تھا کہ اگر کسی مشکل کے اندر پھنس جاتے، زندگی کا معاملہ آ جاتا، تب بھی صحابہ کرام جھوٹ نہیں بولا کرتے تھے۔ حالانکہ شریعت نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ اگر جان کو خطرہ لاحق ہو جائے تو اس وقت انسان اپنی جان بچانے کے لیے جھوٹ بول سکتا ہے۔ اگر کوئی قتل کرنے والا ہو تو جھوٹ بول کر اپنی جان کو بچایا جا سکتا ہے، شریعت نے اس بات کی اجازت دی۔ لیکن واقعے میں آتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سارے صحابہ مدینہ کی طرف ہجرت فرما جاتے ہیں تو آخر میں یہ دو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کی طرف چل پڑتے ہیں۔ مشرکین مکہ نے یہ اعلان کر رکھا ہے کہ اگر کسی شخص نے محمد کو پکڑ لیا تو اسے 100 اونٹ بطور انعام دیے جائیں گے۔ جس شخص نے بھی اس کو پکڑا اور ہماری خدمت میں اور ہماری مجلس کے اندر لا کر پیش کر دیا، تو بہت سارے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں مصروف ہو جاتے ہیں، 100 اونٹ بدلے میں ملنے ہیں۔ تو ایک شخص ڈھونڈتا ڈھونڈتا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف پہنچ جاتا ہے اور پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتا ہے کہ ابو بکر، یہ جو تمہارے ساتھ بندہ موجود ہے یہ کون ہے؟ یعنی اس وقت معاملہ ایسا سخت ہے کہ اگر حضرت ابو بکر نے فرما دیا کہ یہ محمد ہے تو وہ شخص پکڑ لے گا اور پھر زندگی خطرے میں پڑ جائے گی۔ لیکن ایسے لمحے میں بھی، مشقت اور پریشانی کے لمحے میں بھی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زبان سے ایسا کلمہ نکالا کہ جس کلمے سے جھوٹ کا کہ ایسا نہ ہو کہ وہ جھوٹا جملہ کہلائے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ مجھے راستہ دکھانے والے ہیں اور پورا راستہ مجھے یہی دکھا رہے ہیں، یعنی یہ میرے ہادی ہیں اور راستے کی ہدایت دینے والے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ہادی ہیں اور لوگوں کو ہدایت کی طرف لے کر جانے والے اور صحیح راستہ اور صراط مستقیم پر چلانے والے ہیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے جملے سے جو بات مراد لی وہ یہ تھی کہ انہوں نے ہمیں ایمان کی طرف منتقل کیا اور جنت کی طرف راستہ دکھانے والے ہیں۔ وہ بندہ یہ سمجھا کہ شاید مدینہ کی طرف جانا ہے اور راستہ حضرت ابو بکر کو معلوم نہیں ہے تو یہ راستہ دکھانے والے۔
یعنی جھوٹ اپنی زبان پر نہیں لے کر آئے، ایسا متبادل کلمہ انہوں نے پیش کیا کہ جو کلمہ جھوٹا نہ کہلائے۔ تو عزیزوں، یہ پہلی چیز جو شیطان کو لذت پہنچانے والی ہے، ہم اپنی زبان سے مستقل جھوٹے الفاظ کہتے رہتے ہیں۔ کوئی بات سنی آگے پہنچا دی، دوستوں کو ہنسانے کے لیے کوئی جھوٹ بول دیا، کسی نے کوئی چیز پیش کی، ہمیں خواہش تھی، ہم نے منع کر دیا کہ ہمیں اس بات کی خواہش نہیں ہے۔ ساری باتیں جھوٹ کے دائرے کے اندر آتی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ حدیث میں جو دوسری چیز بیان کی گئی شیطان کے حوالے سے، شیطان کی پسندیدہ چیزوں میں سے فرمایا کہ اما نشوقہ، کہ شیطان جس چیز کو سن کر محسوس کرتا ہے، خوشی محسوس کرتا ہے، فرق محسوس کرتا ہے، فالغضب، وہ چیز کیا ہے؟ وہ چیز غصہ ہے۔ پہلی چیز جسے شیطان چاٹ کر محسوس کرتا ہے وہ جھوٹ ہے۔ دوسری چیز جسے شیطان سن کر خوشی اور فرحت محسوس کرتا ہے، فالغضب، وہ غصہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہادر شخص وہ ہے، پہلوان وہ ہے کہ اگر وہ غصے میں آ جائے تو اپنے غصے پر قابو رکھ لے۔ بہادر وہ نہیں ہے، پہلوان وہ نہیں ہے کہ جو کسی مقابلے کے اندر کسی دوسرے شخص کو چت کر دے اور اس کو مقابلہ ہرا دے، بلکہ بہادر تو وہ ہے کہ جسے غصہ آئے اور غصے کی کیفیت میں وہ اپنے اوپر کنٹرول رکھے، اپنے اوپر قابو رکھ لے اور اس کیفیت سے دور ہو جائے۔ بہادر شخص وہ ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ رب العالمین نے غصہ کرنے سے منع فرمایا کہ شیطان کا پسندیدہ عمل کہ اگر میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ہو جائے اور غصے کے معاملات پیدا ہو جائیں تو تعلق ٹوٹ جاتا ہے۔ اور ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان ایک مجلس بلواتا ہے روزانہ، اور اس مجلس میں وہ اپنے جتنے بھی اس کے چیلے ہوتے ہیں ان تمام چیلوں کو کہتا ہے کہ ایک ایک کر کے اپنی پوری کارکردگی پیش کرو کہ تم نے پورا دن کیا کچھ کیا۔ ایک چیلا کھڑا ہوتا ہے، کہتا ہے کہ آج میں نے کسی شخص کو نماز سے دور کر دیا، شیطان اسے بٹھا دیتا ہے۔ دوسرا کھڑا ہوتا ہے، کہتا ہے کہ میں نے فلاں شخص کو، وہ روزہ رکھنے والا تھا، میں نے اسے روزہ رکھنے سے دور کر دیا، وہ روزہ نہیں رکھ سکا، شیطان اسے بھی بٹھا دیتا ہے۔ اس طرح اس کے تمام چیلے ایک ایک کر کے گناہ فخر سے محسوس کرتے ہیں کہ ہم نے یہ اور یہ کام کر دیا۔ تو شیطان کسی بھی کام کو اہمیت نہیں دیتا۔ تو ایک اس کا چیلا کھڑا ہوتا ہے اور وہ یہ بات کہتا ہے کہ آج میں نے میاں اور بیوی کے درمیان غصے کو پیدا کیا جس کے نتیجے میں ان کا تعلق آپس میں ٹوٹ گیا اور طلاق تک نوبت آ گئی۔ تو شیطان کھڑا ہوتا ہے اور فخر سے اس سے گلے ملتا ہے اور کہتا ہے کہ تم نے اصل کام کیا اور تم نے سب سے بہترین کام کیا۔ یعنی یہ غصہ انسان کو ایسے معاملات کی طرف لے کر جاتا ہے جو تباہی اور نقصان والے معاملات ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے سے منع فرمایا کہ اگر تم ایسی حالت میں ہو جو حالت قیام میں کھڑے ہوئے ہو اور تمہیں غصہ آ جائے تو بیٹھ جاؤ، اپنی حالت کو تبدیل کر لو۔ اگر بیٹھے ہوئے ہو تمہیں غصہ آ جائے تو لیٹ جاؤ۔ اگر غصہ آئے تو پانی پی لو، کہ پانی یہ غصے کو کنٹرول کرنے کے لیے اور ٹھنڈا کرنے کے لیے کام آتا ہے۔ وضو کر لو، یہ وضو بھی غصے کو کنٹرول کرنے کے لیے کام آتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اپنی زبان سے کہنا یہ بھی غصے کو کنٹرول کرنے کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے درمیان جو تعلقات ہوا کرتے تھے، یعنی صحابہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر کبھی بھی غصہ نہ کیا، ذاتی معاملات جتنے بھی پیش آئے کبھی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غیظ اور غضب کا معاملہ اختیار نہیں کیا۔ ہاں اگر شریعت کا کوئی معاملہ آتا، اگر اسلام اور ایمان کے حوالے سے کوئی معاملہ آتا، اگر کوئی اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرتا ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی دیتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غصہ ظاہر بھی کرتے اور اس کے سامنے غصہ کا اظہار کیا کرتے تھے۔ ایک روایت اور ایک واقعے میں آتا ہے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے آتا ہے، اور وہ ایسا شخص ہے کہ اس کی مونچھیں انتہائی لمبی لمبی اور داڑھی بالکل اس نے داڑھی کتروائی بھی ہے، غائب ہے اس کی داڑھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نکلتے ہیں، اس کے چہرے کو دیکھتے ہیں تو غصے کی کیفیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر آ جاتی ہے کہ ایسی کیفیت کہ یہ کیسی اس نے شکل بنا رکھی ہے۔
کہ جس چیز کو بڑھانے کا حکم دیا گیا اس کو کاٹ دیا، اور جس کو کٹوانے کا حکم دیا گیا اس کو بڑھا دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے بول کر کہتے ہیں کہ جاؤ اس کو منع کر دو کہ میں ملاقات نہیں کروں گا، اور پھر گھر میں واپس تشریف لے جاتے ہیں۔ یعنی دین کا معاملہ آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ضرور غصہ کیا کرتے، لیکن کبھی ذاتی معاملات کے اندر یعنی ہم بھی اپنے بچوں پر جو غصہ کیا کرتے، بچے نے ہمیں کوئی ایک بات کی، دوبارہ وہ بات دہرائی، ہم اسے غصے سے ڈانٹ کر بٹھا دیتے۔ بچہ اگر کسی چیز کا اظہار کرتا ہے ہم اسے غصے سے، اور کچھ والدین تو ایسے بھی ایک تھپڑ اس کو لگا دیتے۔ بچے نے اگر موبائل لیا اور تھوڑا سا آگے پیچھے کر دیا، پھینک دیا، تھپڑ اس کو لگا دیتے۔ یعنی یہ چھوٹی چھوٹی سی باتوں پر اپنے بچوں پر غصہ کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو منع فرمایا کہ بچوں سے شفقت سے اور محبت سے پیش آؤ۔ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت حسن یا حسین یا کوئی اور بچہ موجود ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے گال پر بوسہ دے رہے ہیں۔ وہ صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ، کیا بچوں کو اس طرح پیار کرنا چاہیے؟ میرے بچے ہیں، میں نے کبھی ان بچوں کو پیار نہیں کیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، بچوں پر شفقت سے پیش آیا کرو، ان کو محبت اور پیار دیا کرو کہ اس سے اعتماد بڑھتے۔ اگر آپ بچوں کو پیار نہیں کریں گے تو وہ آپ سے متنفر ہو کر کسی اور کے پاس چلے جائیں گے اور بری اور غلط صحبت اختیار کریں گے، اور وہ دوسرے لوگ ان کو غلط راہوں میں اور غلط طریقوں سے ان کو استعمال کریں گے۔ یعنی گھر کے اندر بچوں کو محبت ملنی چاہیے، اور وہ اسی وقت ہوگا کہ اگر ان سے محبت سے پیش آیا جائے، نفرت کے بجائے، غصے کے بجائے۔ تو یہ دوسری چیز جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطانی چیزوں میں سے بیان فرمایا کہ اما نشوقہ، کہ شیطان جس چیز کو سن کر لذت محسوس کرتا ہے، فل غضب، وہ چیز غصہ ہے۔ اور تیسری چیز بیان فرمایا کہ اما کحلہ، یہ جو شیطان کا سرما ہے کہ شیطان جسے لگاتا ہے اپنی آنکھوں کے اندر، فنو، وہ چیز نیند ہے۔ یعنی جب کوئی بندہ زیادہ نیند کرتا ہے یا بے وقت اور بے ضرورت نیند کرتا ہے، سو جاتا ہے، نماز کا وقت ہوا اور وہ اس وقت سو گیا، یا وہ رات کے وقت سویا اور پھر اگلے دن عصر کے وقت یا مغرب کے وقت وہ اٹھتا ہے، پورا دن اس نے اور پوری رات سوتے ہوئے گزار دی۔ فرمایا کہ یہ شیطان کا سرما ہے، اور شیطان اس بات پر لذت اور خوشی محسوس کرتا ہے کہ کوئی بندہ نمازوں کے اوقات میں یا طویل وقت کے لیے سو جائے، اور اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اور یہ جو فرمایا کہ صبح کا جو وقت ہوتا ہے، فجر کی نماز کے لیے کوئی بندہ جاگتا ہے، نماز کا اہتمام کرتا ہے، اور اس کے نماز کے فوراً بعد وہ سو جاتا ہے، فرمایا کہ یہ جو صبح کا وقت ہے، اس وقت میں اللہ رب العالمین نے میری امت کے لیے برکت پیدا کر دی ہے، اور جو شخص فجر کی نماز کے بعد طلوع آفتاب تک جاگتا رہتا ہے وہ اس برکت کو پا لیتا ہے، اور جو اس وقت سو جاتا ہے وہ اس برکت سے محروم ہو جاتا ہے۔ وہ پورا دن پھر جتنی چاہے محنت کرتا رہے، وہ برکت اور رحمت اس کی طرف نہیں آئے گی۔ اگر وہ فجر کی نماز کے بعد سو جائے اور طلوع آفتاب تک سوتا رہے، محرومی اس کے حصے کے اندر آ جاتی ہے۔ تو یہ تین باتیں جو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمائی کہ ان للشیطان کحلا ولعنقا ونشوقا، کہ بے شک شیطان کا ایک سرما ہے کہ جسے وہ اپنی آنکھوں میں لگاتا ہے، اور بے شک شیطان کا ولعنقا ایک چٹنی ہے جسے وہ چاٹتا ہے اور لذت محسوس کرتا ہے، ونشوقا اور ایک شیطان کی سونگنے والی چیز ہے جسے وہ سونگ کر لذت محسوس کرتا ہے۔ اما لعنقہ فالکذب، بے شک اس کا جو چاٹنا ہے اور چٹنی ہے وہ لوگوں کا آپس میں جھوٹ بولنا ہے۔ وَأَمَّا نَشُوقُهُ فَالْغَضَبُ، اور وہ جسے سون کر خوشی محسوس کرتا ہے وہ مسلمانوں کا اور مومنوں کا آپس میں غصہ کرنا ہے۔ وَأَمَّا كُحْلُهُ فَالنَّوْمُ، اور اس کی جو سرما لگانے والی چیز ہے وہ لوگوں کا سونا ہے کہ نمازوں کے اوقات میں یا لمبے وقت کے لیے انسان سو جائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں ان تینوں باتوں پر عمل کرنے کی، اور غصے سے اور جھوٹ سے اور زیادہ سونے سے اور بے وقت سونے سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔